اسکول میں جب بچوں کو اکثر مرغا بنایا جاتا ہے، ایک پنشمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر غصے میں آ جاتے ہیں، تو کیا اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دل پہ پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے فلو کر رہی ہوتی ہے. دیکھیے ایک مسل ہوتا ہے سولیس مسل آپ کی ٹانگوں میں نا. ہاں یہ ٹانگیں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیز آر یور پیریفرل ہارٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ کا سینٹرل ہارٹ ہے، ٹھیک وہ ہے. پیریفرل ہارٹ ہے. تو بلڈ سپلائی وہاں سے آنی ہے. تو جب مرغا بناتے ہیں تو بلڈ سپلائی ڈیفینیٹلی خون کا بہاؤ بڑھے گا اس کی طرف، تو اس سے بھی شاید ان کی میموری بھی اچھی ہو جاتی ہے. ہمارے جو پرانے زمانے میں لوگ کرتے تھے کہ اس سے تھوڑا سا اس کو نا بلڈ سپلائی بہتر ہوتی ہے خون کی، نہ صرف ہارٹ میں بلکہ برین کے اندر بھی. تو یہ ایک نیچرل میکانزم ہے. تو اس کا مطلب ہے اچھا مرغا بنانا چاہیے. نہیں مرغا میں یہ نہیں، میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. گورنمنٹ تو لکھتی ہے کہ اس میں مار نہیں پیار، تو آپ پیار سے سمجھائیں. ہاں مگر ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ پیریفرل ہارٹ ہوتا ہے. آپ کی جو ٹانگوں کے اندر جو پٹھے ہوتے ہیں ٹانگوں کی، یہ سارے کے سارے پیریفرل ہارٹ ہیں. یہ آپ کو اچھی جتنی اچھی خون کی سپلائی دیں گے آپ کا ہارٹ تو اچھا کام کرے گا، اور آپ اتنا اچھا پڑھ سکیں گے پھر آگے. یس ڈیفینیٹلی اس کا پھر اثر آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہاں ہم نے بات کی کارڈک اریسٹ کے اوپر، ہارٹ اٹیکس کے اوپر، تو ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں جو لوگ کروانا چاہتے ہیں اور جن کو نہیں پتہ، کہ جس سے رول آؤٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو واقعی ہارٹ کا ایشو ہے کوئی؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ درد ہو رہی ہے، شاید یہ گیسٹرک ایشو ہے، شاید یہ دانت کا ویسی درد ہو رہا ہے، یا شولڈر پین ہے، مگر بائی دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ تو ہارٹ ایشو تھا. بالکل اس پہ یہ ہے کہ کچھ تو بنیادی ٹیسٹ ہیں، جیسے کہ ایک تو ای سی ٹی کے بارے میں سب کو پتہ ہے، کم از کم ای سی جی تو کروائیں نا. اگر آپ کے سینے میں درد ہو رہی ہے مسلسل، تو آپ خود سے ازیوم مت کریں کہ یہ معدے کی تذابیت ہے، یہ پٹھے کا کھچاؤ ہے، یہ کوئی انفیکشن ہے. یہ ڈاکٹر بتائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. لیٹ ہم ایکسپلور دی کاز. آپ خود سے ازیوم کر لیتی ہے ہماری عوام، پھر وہ خود سے سیلی میڈیکیشن شروع کر دیں گے، پین کے لیے کھانا شروع کر دیں گے، معدے کی گولی شروع. زبان کے نیچے گولیاں رکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ اویئرنیس بڑی ضروری ہے. وہ کم از کم ایک دفعہ جا کے کنسلٹ کریں. ای سی جی لازمی کروائیں. ای سی جی کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر تو وہ شوگر بلڈ پریشر ہے تو وہ اس پہ نظر رکھیں کہ وہ ہر 3 ماہ کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c، ٹھیک ہے. جو شوگر کی مقدار بتاتا ہے بلڈ کے اندر کتنی ہے، وہ کروائیں. کولیسٹرول کا ٹیسٹ آپ لازمی کروائیں سال میں 1 دفعہ، جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے. پلس کچھ ہوتے ہیں انفلامیٹری مارکرز ہیں. میں نے بات کی سوزش کی، تو سوزش کا جو ہے یہ پرائمری عمل ہوتا ہے کسی بھی بیماری کو شروع کرنے میں ہماری باڈی کے اندر. اس کے لیے CRP لیول ہوتا ہے. CRP لیول کروا لیں گے، اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی باڈی میں سوزش ہونے کے چانسز کتنے % ہیں. LDH لیول ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ 2 ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے نا تو کم یہ 2 ٹیسٹ لازمی کروائیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اسے دل کا دورہ پڑ رہا ہے یا خطرہ ہے، تو وہ ایسے کیا کریں کہ وقتی طور پر وہ محفوظ رہ سکیں، یا ہاسپٹل میں جانے میں ٹائم ہے، فرسٹ ایڈ ان کی فرسٹ ایڈ کیا ہوگی گھر میں؟ اس پہ ایک ایمرجنسی باکس ہونا چاہیے ہر گھر کے اندر. اس پہ ڈسپلن کی ایک گولی جو کہ 300 ملی گرام کی ہوتی ہے وہ مسٹ ہے. کلوپیڈوگرل کی 4 گولیاں اس کے اندر لازمی ہوں گی. کم سے کم یہ 5 گولیاں تو اس کو کھانی چاہیے. اگر ان کو باقی گولی کا نہیں پتہ تو کم سے کم ڈسپلن کی گولی جو ہے ایوری باڈی نوز دس، ہر جگہ اویلیبل بھی ہے. وہ ڈسپلن کی گولی فوری طور پہ چوس لیں اور قریبی ایمرجنسی میں پہنچیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو شک بھی ہے تو کھا لیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا. آپ کو اتنا ٹائم مل جائے گا کہ آپ ہاسپٹل جا کے لینڈ کر سکتے ہیں. بیسک اس ویری پاورفل بلڈ تھنر، ٹھیک ہے، جو کلاٹنگ سے بچاتا ہے. کلاٹ بنا ہوتا ہے اس وقت، اس کلاٹ کو پگھلنے کے پاس لیے کرا دیتا ہے. یس اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈسپلن ہے. اچھا صحیح ہے. سر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ نا دل کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو CPR کر رہے ہوتے ہیں، بائی ماؤتھ بائی چیسٹ پہ، اور اکثر دیکھا ہے بڑی ویڈیوز آئی ہیں. تو CPR کر سکتے ہیں اور CPR کرنا چاہیے، اور ہر بندہ کر سکتا ہے CPR؟ CPR بیسیکلی ہے کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن. یہ ایک بحالی کا عمل ہے جو کہ بہت ہی پاورفل مینوور ہے. یہ تب کرتے ہیں اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا. اگر خالی چیسٹ پین ہو رہی ہے، بندہ ہوش کے اندر ہے، تو CPR نہیں کرنا آپ نے. پھر وہ آپ کو پکڑ لے گا. ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو وہ پین بول جائے گا، یہ پین یاد رکھے گا، پھر آپ کو بتائے گا وہ. تو آپ نے جب بندہ بے ہوش ہو گیا ہے، گر گیا ہے خدا نخواستہ، تو پھر آپ نے CPR کرنا ہے. اور انکانشیس ہے بالکل. یس، کہ اس کو نہیں پتا، ہوش میں نہیں ہے نا. یہ تب کہہ رہا جب کوئی ہوش گوا بیٹھتا ہے. تو آپ اس کی بنا کے ایسے پنچ یہاں پہ رکھی چھاتی میں، اس کو کمپریس کرنا ہوتا ہے 100 to 120 ٹائمس پر منٹ. 100 to 120 ٹائمس پر منٹ. 5 سینٹی میٹرز کی ڈیپتھ ہوگی. اتنا آپ نے اس کو زور سے پریس کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کولیپس کر گیا ہے تو اگر اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں، پسلیاں، تو ٹوٹ جائیں.
اس وقت لائف پریشیس ہے, ہم نے ہارٹ کو ریکور کرنا ہے, وہ اس وقت ہماری پریورٹی ہے.